یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فابئی علی ربکما تکذبان۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکے شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ۔ بانی مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند اور صلوات پڑھی علی محمد۔ بسم اللہ۔ عزیزان اکرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزیزان مظلوم کربلا، دعا گو مولا کائنات سادات کا یہ عظیم صفِ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بابا پیر محمود شاہ جی کے خصوصی حکم پر حاضر خدمت ہوا ہوں، اللہ میرے بھائی کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج کی گفتگو جناب عمران علیہ السلام ابو طالب بادشاہ پہ کی جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے جس گرم جوشی کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت سے آپ کے چہرے کھلے ہیں، علی کے پاک بابا کا نام سن کر وہ اس عمر کی دلیل ہے کہ ایمان ہو یا اسلام ہو، عمران کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کیا کہنا، کیا کہنا؟ جیو بیٹا جیو، اللہ اکبر۔ دن رات مولا کی ڈیوٹی میں، لیکن اس کے باوجود میں انشاءاللہ پورے کلیجے کی طاقت سے پاکوں کا ذکر کروں گا۔ آئیے بلا تشبیہ اللہ کے قرآن کی طرف چلیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ ھَذَا بَلَدٌ أَمِینٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینہ کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے آمنہ کا چاند، اے سرور کائنات، اے فخر موجودات، اے کونین کعبہ، اے زہرا کے بابا، اے پیکر حسن جمال، اے مجموع غیرت و کمال، اے والی صبر استقلال، عرب کے سلطان، وحی کا ترجمان، یہ آسن تقویم پیمانے سے کیا مراد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے۔ پالنے والا یہودی ہو، بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ پالنے والا عیسائی ہو، بچہ عیسائی بن جاتا ہے۔ پالنے والا مسلمان ہو، بچہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اے ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والے گڈریہ کی اولاد ہو، دو بچے ابو لہب نے پالے، ایک قتیبہ بنا، ایک شیبہ بنا۔ دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا، ایک علی بنا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی یا محمد پاک۔ بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ دو بچے ابو لہب نے پالے، یہ خاموشی نہیں ہے۔ ایک عتیبہ بنا، ایک شیبہ بنا۔ دو بچے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پالے۔ پیر محمود شاہ جی، ایک احمد مجتبیٰ بنا، ایک سید الاولیاء بنا۔ عقل کے یتیموں، جس کے دو زانوؤں پر دو کلمے پڑھے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آئے ہائے، آئے ہائے، صلوات پڑھی یا محمد پاک۔ کیا بات! ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں، کلمہ پالنے آیا تھا۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا مسلمان نہیں
جو اس بات کو تسلیم نہ کرے، بیٹا تھوڑی آواز کھولو، میرے نبی کی یہ خاموشی نہیں، مومن آتے رہیں گے، میرے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، مومن پہ احسان کرے، خاموشی نہیں ہے، مومن پہ احسان کرے اور جزا مومن سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ احسان میں کروں تو جزا اللہ کیوں دے گا؟ نبی نے فرمایا تو اتنی جزا دے گا جتنا تیرے پاس ہوگا۔ آہا بیدار ہو جانا، تو اتنی جزا دے گا جتنا تیرے پاس ہوگا، اللہ اتنا بدلہ دے گا جتنا وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو مومن پہ احسان کرے تو اللہ جزا دیتا ہے، اور جو بندہ ہو کر اللہ پہ احسان کرے، کیا سن رہے ہو لالے مجھ سے والو؟ آئے ہاں اللہ اکبر، جیتا رہو میرے بیٹے، ابھی پوری بات واضح نہیں۔ جو بندہ ہو کر اللہ پہ احسان کرے، اب آپ سوال کرو وہ کون سا بندہ ہے جس نے اللہ پہ احسان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو، تو یہ مجھ اللہ پہ احسان ہے، یہ خاموشی نہیں، بسم اللہ، اور میرے بیٹا تم میرے دین کی مدد کرو تو یہ مجھ اللہ پہ احسان ہے۔ اب دو ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پہ احسان کیا، مردوں میں جناب ابو طالب نے، نساء میں مادر زہرا نے، یعنی عورتوں میں احسان کیا خدیجہ نے، مردوں میں احسان کیا ابو طالب نے۔ جملے بدل رہا ہوں، خدیجہ نے اپنا سارا مال دیا، ابو طالب نے ساری یار دی، دونوں کے احسان کا بدلہ اللہ نے دیا کیا ہے؟ اللہ نے خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا، اللہ نے ابو طالب کو ساقیہ کوثر۔ آئے ہائے آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا بات ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، حیدری، ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے نا، کیا بات؟ بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو سلام علیکم، اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو سورہ کوثر عطا کیا، پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ جناب ابو طالب کو اللہ اکبر ساقیہ کوثر عطا کیا، اور یہ احسان یہاں رکا نہیں، نا 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 نا، یہ احسان یہاں رکا نہیں۔ پھر جناب سیدہ کا علی سے نکاح کروا کے حسن و حسین کو دنیا میں بھیج کر اللہ نے بتا دیا سورہ رحمان جس کے نکاح کی تفسیر بن جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ سورہ رحمان، جیتا رہو میرے بیٹا، تھوڑی بات۔ پاک بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ جتنا باوجی میں سفر کرتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، رات میں نے ہری پور ہزارہ میں تقریباً 2 بجے چھوڑا، رات سفر میں گزر گئی، آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے بعد میرا مولا جانتا ہے، پاک بی بی گواہ ہے، مجھے 4 مجلسیں پڑھنی ہے، لیکن پھر بھی میں پوری مجلس پڑھوں گا۔ سعودی عرب کے حرام جون پہ پڑھنے والے کیا جانے ابو طالب کیا ہے؟ کرامت باس حیدری کی جہاں تک آواز جاری ہے، ضلع گجرات شیروں کی دھرتی ہے، لالا موسیٰ کے شیروں کوئی چپ رہا تو مجھے دکھ رہے گا۔ مروان کی محمد سے وفا دکھا دے، ابو طالب کی محمد سے جفا دکھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، کیا بات ہے آپ کی؟ مولا آپ کو سلام رکھے۔ نعرہ ایسا نہیں، نعرہ ایسا سناؤ پتہ چلے، کوئی نعرہ لگا، میرے ساتھ کوئی نعرہ والا نہیں آتا۔ بسم اللہ۔ حیدری، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی ہے نا، بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ اور میں دلائل پیش کروں، میں ایمان ابو طالب پر نہیں، شان ابو طالب پہ پڑھ رہا ہوں، نہیں غور کیا۔ پیر محمود شاہ جی
جو صبح سے مجلس میں بیٹھا ہے، سلطان بیٹا، اور کہتا ہے مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی، گلیوں میں ابو طالب کی عظمت کے علم نے لہرا دوں تو میں بی بی کا نوکر 86 جنگیں لڑی ہیں، میرے علی نے رسول کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ مل کر 86 غزوے، جس میں نبی لڑے اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں نبی ظاہری طور پہ موجود نہ ہو وہ جنگ ہے۔ توجہ فرمانا، 86 غزوات رسول کے ساتھ مل کر علی نے لڑے ہیں، کافروں سے، مشرکوں سے، یہ خاموشی نہیں، کافروں سے، مشرکوں سے 86 جنگیں علی لڑا۔ عربوں میں رواج تھا، جو نکلتا تھا نا، یہ خاموشی نہیں، وہ بتاتا تھا میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ نہیں آپ نہیں بول رہے تو میں کیا کروں؟ تھوڑی بیٹا آواز کھولو، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ صحیح بخاری 1، صحیح مسلم 2، سنن ابن داؤد 3، جامع ترمذی 4، سنن نسائی 5، علامہ عبد المحدث دہلوی 7، تاریخ ابن خلدون 8، تاریخ اس میں کوفی 9 کتابوں کا حوالہ دے کر کرامت با سیدری چیلنج کرا، جب بھی علی کسی کافر کے مقابلے میں آیا ہے، علی نے آ کر کہا او کافر دیکھ میں ابو طالب کا بیٹا، آئے ہائے آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، آپ نے غور نہیں کیا، علی بدر لڑا، عمران بیٹا میرا شاگرد، علی بدر لڑا، علی علیہ السلام نے عتیبہ کے مقابلے میں کہا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی احد لڑا، علی نے احد میں کہا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں کو غور کرے، ہر جنگ میں علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ خیبر میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کوئی ہے بولنے والا؟ علی نے پوری کائنات کو بتا دیا، پوری کائنات میں صرف یہ درود والا گھرانہ ہے جو ماں کا بھی نام بتاتا ہے، باپ کا بھی نام۔ ہائے ہائے حیدر حیدر حیدر۔ جناب سیدہ صاحب بلندر صلوات پڑھی آل محمد پاک۔ باجی جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، 86 جنگوں میں علی لڑا ہے مشرکوں کے ساتھ، اور ہر ایک سے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میں مذہب بدل دوں گا اگر سامنے والے کسی کافر نے کہا ہو نعوذ باللہ کہ ابو طالب تو خود نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھا، کسی کافر نے ابو طالب کے ایمان کا انکار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کافر ہونا اور بات ہے، منافق ہونا اور بات۔ ہائے ہائے حیدر حیدر حیدر۔ نہ بیٹا اتنی زیادہ نہ کھولا کر، بلندر صلوات پڑھی آل محمد۔ ایک یہ پنکھا بند کر دے، ایک یہ پنکھا، بیٹا یہ پنکھا آئے، ہاں ایک بس ایک بند، صلوات پڑھی آل محمد پاک۔ بیٹا جسے پتا ہو یہ ایک پنکھا بند کر دے، جتنی گرمی ہوگی میں اتنا اچھا پڑھوں گا۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھے سرکار ابو طالب علیہ السلام پاک۔ تو جو ہے ابو طالب کس کا باپ؟ علی کا باپ۔ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، دنیا میں کوئی ماں نے بیٹے ہی نہیں چلا جو فضائل گرمی نہیں لگے گی ابو طالب چھپا سکے۔ آہا آہا، دیکھنا میری طرف، عمران بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، دیکھنا بیٹا جتنا نامور ہو یہ باپ کی عزت ہے۔ نہیں غور کیا؟ یہ وزیر اعظم ہے، یہ اس کا بھی باپ، یہ صدر ہے، یہ اس کا بھی باپ، یہ عالم ہے، یہ اس کا بھی باپ، یہ خطیب ہے، یہ اس کا بھی باپ،
یہ علاقے کا چودھری ہے، یہ اس کا بھی باپ۔ سوچو جس باپ کا بیٹا نصیری کا خدا ہو، اور کوئی ہے بولنے والے میں گجرات میں جس باپ کا بیٹا کل ایمان ہو؟ جی طرح میرے بیٹے، یہ خاموشی نہیں، ایک بلند تر صلوات پڑھی یار محمد پاک۔ یہ میز تھوڑا آگے، ہاں بیٹا یہ ٹیبل ذرا آگے لو، ایک بلند تر صلوات پڑھی ادھر نہ سمجھ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تھوڑا ہو اس طرف پڑھو، بس ٹھیک ہو گیا، ایک بلند تر صلوات پڑھی۔ ہاں مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میرے بچوں آپ کو معافی تکلیف دی، لیکن چونکہ میں تھوڑا دور کھڑا تھا وہ گرپ نہیں آ رہی تھی۔ کون ابو طالب جو رئیس بطحا ہے؟ کون ابو طالب جو شامل درود ہے؟ کون ابو طالب جو علی کا بابا ہے؟ کون ابو طالب جو محمد کو پالتا ہے؟ کون ابو طالب جو قرضے دیتا ہے؟ کون ابو طالب بستر بچھاتا ہے؟ کون ابو طالب ٹکڑے ٹکڑے دنیا میں تقسیم کرتا ہے؟ کون ابو طالب رئیس بطحا؟ کون ابو طالب مرکز کلید کعبہ؟ کون ابو طالب جس کے بعد خدا کے گھر کی چابی تھی؟ آؤ کائنات کے سارے مفتیوں کو کرامت باز حیدری کا چیلنج ہے، ذرا میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ، علی قرآن ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ علی قرآن، حسن قرآن، حسین قرآن، سجاد قرآن، باقر قرآن، جعفر قرآن، کاظم قرآن، رضا قرآن، تقی قرآن، نقی قرآن، عسکری قرآن، مادی قرآن۔ آؤ فیصلہ ہو گیا، پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ جس کے سارے بیٹے شیطان ہوں اسے مرحب کہتے ہیں، جس کے 12 بیٹے امام ہوں اسے عمران۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیا کہنا، کیا کہنا۔ بسم اللہ۔ اتنی بلند صلوات پڑھی عظمت ابو طالب پاک، بسم اللہ پاک۔ بابا جی اس 9 رمضان کو تقریر تو میں نے اب شروع کی ہے، یہ جو بھی گزرا 9 رمضان میرا پروگرام تھا حشام الہی کے ساتھ ایک ٹی وی پر، اس کے ساتھ تھا مفتی محمد خان لغاری۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ بلال کتب نے سوال کیا، اسے کہا شیب ابی طالب میں ابو طالب تھا، علی تھا، ختیجہ تھی؟ یار کیا سن رہے ہو؟ شیب ابی طالب میں ابو طالب تھا، ختیجہ تھی، محمد تھے، علی تھے، باقی کہاں تھے؟ میں نے کہا اس لیے اللہ اکبر، یہ خاموشی نہیں، آؤ میں آرام سے بات کروں تاکہ سارے جوان سمجھیں اور سارے بولیں۔ باجی مشرکوں نے بائیکاٹ کیا پاک محمد سے۔ حویلی کس کی تھی؟ ابو طالب کی۔ بس میں اپنا مذہب قرآن کے حاشیے پر آج ہی بدل دوں گا۔ مجھے اتنا پتا ابو طالب بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا یا بائیکاٹ ہونے والوں میں تھا؟ یار بولو تو صحیح نا، صلوات پڑھ یار محمد پاک۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ ابو طالب بائیکاٹ کرنے والوں میں سے تھا، یہ خاموشی نہیں، یا بائیکاٹ ہونے والوں میں سے تھا؟ پاک محمد کے ساتھ تھا۔ گھر کس کا؟ ابو طالب کا، یہ خاموشی نہیں۔ جب پہلی اسلام کی دعوت ہوئی، پہلی اسلام کی، میں کبھی فضول مثالیں نہیں دیتا، ضرورت پڑے تو مثال دیتا ہوں۔ با محمود شاہ نے ایک پرچی بھیجی اور کہا کرامت باز یہ اعلان کر دیں۔ میں نے اعلان کیا حضرات اگلے جمعے ایک تاریخی مجلس ہو رہی ہے، یہاں لالا موسیٰ کے قریب ایک مندر ہے جس میں مجلس ہوگی، لنگر کی جگہ پرساد دیا جائے گا۔ تو آپ سوال تو کریں گے نا، مجلس ہو حسین کی تو پرساد کیسا؟ مجلس ہو حسین کی تو مندر کیسا؟ خدا کے گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ اسلام کی پہلی دعوت جو ڈر ہے وہ نہ بولے، جدے ماؤں کی
तारत की कसम है तुम्हारी आवाज अब मक्का तक जानी चाहिए। रखो मुल्ला के सर पे कुरान। इस्लाम की पहली दावत अबू सुफियान के घर में हुई थी या इमरान के? हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? ओह हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह। हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलवात पढ़िए यार मोहम्मद पर। पहले बुलंद सलवात पढ़े फिर मैं आगे पढ़ूं। इस्लाम की पहली दावत जो दीन की दावत थी किसके घर हुई? बोलो सारे, तो डर क्यों रहे? बोलो ना, किसके घर हुई? अबू तालिब के। खाना किसका था? अबू तालिब का। खाने में नमक किसका था? हाय हाय हाय, अबू तालिब का। अब पता चलेगा इस्लाम में नमक हलाल कौन है, नमक हराम का। हाय हाय, हैदर हैदर, हाथ उठाओ जिसका। पाक बीबी आपको समझ के बलंतर सलवात पढ़िए यार मोहम्मद पाक। बिस्मिल्लाह। थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूँ। बलंतर सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाह। बाप पीर अरशद शाह जी को मौला ज़िंदगी से सलाम किताब फरमाए। बाबा जी ने मुझे उन्वान दिया और बाबा जी आपके सामीन ने सुनने का हक अदा कर दिया। अभी माँ ने पेटे नहीं जना जो अबू तालिब पे भौंके और घर खैर से चला जाए। मुल्ला और मुफ्तियों की औलादो, बाबा अरशद शाह जी जुमला आपके लिए कह रहा हूँ। सऊदी अरब के दूध पे पल पल कर अबू तालिब के ईमान का शक करने वाले कसाबों की औलादों, आज यादगार पाकिस्तान से लेकर सदर हाउस तक का अपनी मर्जी का चैनल मुकर्रर कर। ये मेरे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा? हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो मेरा बेटा, जियो। खुदा की कसम, मैं पूरे अशरे की ताकत पाक बीबी आपको समझ। ये नाम किसने रखा था? सारे पहले बोलो, ये नाम किसने रखा? अबू तालिब ने। अब सुल्तान बेटे एक जुमला कहना, इमरान बेटे एक जुमला कहना। सब मेरे लिए इज्जतदार हो, सारे मेरे लिए VIP हो। मैं खुशाम तो कहा थी नहीं। बाबा महमूद शाह अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जो मेरा बुजुर्ग छुप रहा है ना, मुझे दुख रहेगा। नाम किसने रखा? अबू तालिब ने। जो नबी वही के बगैर बोलता नहीं, उसका नाम वही के बगैर रखा। हाय हाय, तो यह बोलने वाला, उसका नाम। क्या बात है, क्या बात है। और जीते रहो मेरे से। मैंने झुकते नहीं सुनानी मिंबर पर, जिक्र सुनाना है। जो मेरा नबी वही के बगैर बोलता नहीं, क्या उसका नाम वही के बगैर रखा? आओ एक बात सुनो और मुझे इजाजत दे। कुरान में एक सूरा है, सूरह अनकबूत। कौन सा सूरह? सूरह अनकबूत। अनकबूत कहते हैं बकरी को। जब मेरे पाक मोहम्मद गारे सौर में पहुंचे ना, साथ उनके साथी था। पता नहीं को गौर कर, मैं कह जरा साहबा का भी जिक्र हो जाए। साथ उनके साथी था। अब अल्लाह ने फरमाया, पहले आराम से सुन लो। अब मेरे अल्लाह ने फरमाया, कोई है रूह जमीन पर जो मेरे नबी की मदद करे? होय होय हो। मकड़ी ने अपने छोटे छोटे पर अल्लाह की बारगाह में जोड़े। कहा, मौला मैं हूँ बड़ी कमज़ोर, मगर अगर तू इजाज़त दे मैं मोहम्मद की हिफाजत करूँ। कहा, कैसे करोगी? कहा, मैं जाला बुन दूँगी, उसमें अंडे रख दूँगी, काफिर समझेंगे अगर मोहम्मद अंदर जाते जाला टूटा होता। कहा, ठीक है तू कर। मकड़ी ने जाला बुना। 3 दिन गारे सौर के अंदर मेरा मुस्तफ़ा, साथ उनके साथी। तीसरा दिन जिब्रील आए। अल्लाह अकबर। ये खामोशी नहीं, खामोशी नहीं। थोड़ी बेटा आवाज और खोले। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। 3 दिन के बाद जनाबे जिब्रील आए।
مکڑی نے کہا جبریل میں تیرے پر کی طاقت جانتی ہوں، تو قوم لوط کو اٹھاتا ہے تو عرش والے آذانیں سنتے ہیں، لیکن آج مجھے معمولی مکڑی نہیں سمجھنا، آج میں محمد کی محافظ ہوں۔ کہاں ہو تاریخ لکھنے والے، تاریخ کے چالو، ایک معمولی مکڑی 3 دن کے لیے محمد کی حفاظت کرے، اللہ قرآن کا سورہ بنا دیتا ہے۔ جس ابو طالب نے 42 سال محمد کی حفاظت کی، وہ سورہ آل عمران نہیں بنا۔ آہا آہا، پیچھے سے نعرہ ہے، پیچھے سے آئے نعرہ۔ کیا بات، کیا بات ہے؟ نعرہ ایسا سناؤ پتہ چلے نعرہ لگا ہے۔ جیتے رہو میرے بیٹے۔ حیدری، بولو بولو سخی سرداری کلندہ ماست، آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی آلی، نعرہ حیدری۔ اتنی بار سلوات پڑھیے نا، کیا بات۔ پتہ تو چلا کہیں مجلس ہو رہی ہے۔ جناب سید آپ کو سامنے رکھے، 3 دن کے لیے مکڑی نے جالا بنا، اللہ نے قرآن کا سورہ بنا دیا۔ 42 برس، ہائے ہائے نہیں غور کیا، 42 برس سرکار ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، کس میں؟ افسوس ہمارے پاس کتاب تو آ گئی صحیح مسلم، مگر ہم صحیح مسلم نہ بنے۔ تاریخ کو خیر کریں تا جو ہے باج میں جملہ کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم لکھتی ہے، اس کا صاحب لکھتا ہے کہ جب حضور دسترخوان پہ بیٹھتے، ابو طالب دسترخوان ہاتھوں سے بچھاتے، ادھر علی، ادھر جعفر، ادھر عقیل، ادھر طالب، اور بالکل ابو طالب کے ساتھ سرکار محمد مصطفیٰ۔ حضور ابو طالب نوالہ اٹھاتے، یار تھک گیا ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ابو طالب نوالہ اٹھاتے اور پاک محمد کے پاک دہن میں نوالہ رکھتے۔ کبھی سوچا ہے تم نے؟ آرام سے، کوئی جوش نہیں چاہیے، کوئی داد نہیں چاہیے، صرف ایک بات کرنی ہے۔ سلطان بیٹا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ قرآن کہتا ہے نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں، نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں، بدکار مردوں کے لیے بدکار بیویاں۔ تو پھر فرعون جیسے بدکار کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ کیوں ہے؟ آئے ہائے جواب دو نا، فرعون جیسے کمینے کے گھر میں، دشمن خدا کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ کیوں تھی؟ اس کی وجہ تاکہ موسیٰ نے، چونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پانا تھا، اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ فرعون ایک نوالہ اٹھا کر موسیٰ کے منہ میں رکھے، اس سے پہلے آسیہ کو بھیجا۔ کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ اس سے پہلے آسیہ کو بھیجا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ بسم اللہ، ملا صبر کے ایک بلندر صلوات پڑھی۔ بسم اللہ، آئے کہ بلا ایسے نہیں مل کے بلندر صلوات پڑھو۔ خطیب آل محمد جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب کے بلاؤ کعبہ، میرے محسن ہیں، میرے بھائی جناب سید اعظم، ایک توجہ ہو گئی، ایک بلندر صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مولا آپ کو زندگی دے۔ اچھا میرے محسن بھائی بھی آگئے، قبلہ بھی آگئے، ہم ایک دوسرے کو عزت دینا فرض سمجھتے ہیں۔ حاسد پہ خدا کی لعنت ہے، حسد نہ کیا کرو، اللہ عزت دے تو عزت کیا کرو، پوری کائنات تمہیں چھوڑ دے۔ آپ بابو بھی شاہ جی، مولا آپ کو صبر رکھے۔ پیر مندری شاہ کے آنے پر گجرات کے شہر کے لیے کرامت عباس حیدری جملہ کہنے لگا، اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل کر ابو طالب کی شان کا انکار کرنے والے گڈریوں کی اولاد ہو، جس کے سامنے علی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے اسے ابو طالب۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیا کہنے،
کیا کہنے آپ کے؟ بسم اللہ بابت شاہ جی، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ فرعون جیسے ملعون کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ کیوں؟ تاکہ میری حجت ایک لمحے کے لیے کافر کے دسترخوان سے کوئی چیز نہ کھائے۔ قبلہ آپ کے لیے آج ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہم بھائی ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے ہیں نا، حجت کسے کہتے ہیں؟ پنجابی والی حجت نہیں، حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ دائیاں آئیاں تھی نا جناب موسیٰ کو دودھ پلانے، جناب موسیٰ نے کسی دایا کا دودھ نہیں پیا جب تک اپنی والدہ محترمہ نہیں آ گئی۔ اب تمہیں پتہ چلا حجت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ گئے تو صبح تک بولے گے، جسے 3 دن کی عمر میں بھی پتا ہو حلال کیا ہے حرام کیا، اور کیا سن رہا ہے آپ؟ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ جسے 3 دن کی عمر میں بھی پتا ہو حلال کیا ہے، آخری فکرہ حرام کیا ہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس معصوم کوئی نہیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں غور کیا؟ اب آپ کے صحن میں معصوم کوئی نہیں تو ہم کیا کریں؟ معصومیت عصمت ہے، عصمت درود والوں پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور اللہ نے 2 گھرانے بھیجے درود والے، پہلے ابراہیم پر اور اس کی آل پر، پھر سرکار محمد پاک پر اور اس کی آل پر۔ حیا نہیں آتی نماز میں اولاد ابراہیم پہ درود بھیجتے ہو، باہر نکل کے کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ آئے ہائے آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بس آخری فکرہ بسم اللہ۔ آئے بھائی پاک بی بی آپ کو صبر کی۔ علامہ صاحب 2004 میں سب سے پہلے آپ کے جدہ کے اس خادم نے جملہ پڑھا، پھر بہت سے لوگوں نے چوری کر کے پڑھا، لیکن سجدہ اسے ہے جس کا جملہ ہو۔ پہلے سانسیں بند ہوگی لیکن صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ چونکہ میرے پیچھے ادیب بیٹھا ہے اور بی بی نے مجھے بھی کلم عطا کیا، میں نے ایک فکرہ کہا تھا سما ٹی وی پر، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو آج بھی اسلام اندھے بچے کی طرح مکہ کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیے جیو حیدری۔ بس آخری فکر، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ پیر ارشد شاہ جی، پاک بی بی بچوں کی زندگی کرے۔ اتنے پاک سید بیٹھے ہیں کہ میری نظر نہیں ٹھہرے۔ بابا بھی شاہ جی بہت دیر کی مہربان آتے مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابو طالب نے، بابا پیر جعفری شاہ جی ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی بڑی دعائیں شامل ہیں کرامت باز سیدری کی خطابت میں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور تم آگے سے کہتے ہو نہیں 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 پڑھے آسی، یہ جہالت نہ کیا کرو، نا 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 نا، کبھی نہ کہا کرو ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں 2 کیمروں کی موجودگی میں پاکستان کا دل ضلع گجرات کا دل لالا موسیٰ کے بدو کالج کے امام بارگاہ میں ہزاروں مومنوں کی موجودگی میں چیلنج کر رہے کرامت باز حیدری، تم ایک ابو طالب کی بات کرتے ہو، عبد المطلب نے نہیں پڑھا، حاشم نے نہیں پڑھا، مناف نے نہیں پڑھا، قزان نے نہیں پڑھا، قطار نے نہیں پڑھا، حمل نے نہیں پڑھا، اسماعیل نے نہیں پڑھا، ابراہیم نے نہیں پڑھا، علی نے نہیں پڑھا، حسن نے نہیں پڑھا، حسین نے نہیں پڑھا، سجاد نے نہیں پڑھا، باقر نے نہیں پڑھا، جعفر نے نہیں پڑھا، قاسم نے نہیں پڑھا، رضا نے نہیں پڑھا، قضان نے نہیں پڑھا، تقی نے نہیں پڑھا، نقی نے نہیں پڑھا، عسکری نے نہیں پڑھا، مادی نے نہیں پڑھا۔ اور جاہلو، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر رہا۔ اوہ ہوئے ہوئے، کوئی ہے بولنے والا؟ جن پر اللہ آئے ہاں اللہ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی بات نہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے جی؟ کوئی بات نہیں، کلمہ وہ پڑھتا ہے۔ بیٹا یہ ویڈیو میں ضرور ریکارڈ کرنا، بسم اللہ۔ آہا مولا سلامت رکھے۔
پیر مدری شاہ مولا تمہیں سلامت رکھے، کرامت باز حیدری لٹے کا خطیب نہیں ہے جس کے 2 زانوؤں پر 2 کلمے پڑے اسے عمران کہتے ہیں۔ ہائے ہائے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ میں شاید فضائل پہ چھوڑ دوں گا، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، میری حاضری قبول کیجئے گا۔ آخری فکرہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے نعوذ باللہ کبھی کافر رہا ہو، جن پہ اللہ تخلیق آدم سے پہلے درود بھیجے۔ یار بولو تو صحیح نا، میں گجرات میں پڑھا ہوں، جن پہ اللہ تخلیق آدم سے پہلے درود بھیجے۔ اگر میں نے قبلہ کہا نا تخلیق آدم سے پہلے، تو کچھ محتاط ملوں کے چہرے بن جاتے ہیں۔ ان محتاط ملوں کی نظر کر رہا ہوں جملہ، آدم سے پہلے امر ہے، امر کو روح کہتے ہیں، روح سے پہلے اولی الامر ہے۔ بولو صحیح، آدم سے پہلے تراب ہے، تراب سے پہلے ابو تراب۔ بس 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 ختم۔ مجھے ایک سنی بھائیوں کا نعت بڑی اچھی لگتی ہے، مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو، اسی پہ اختتام ہے۔ باجی میری حاضری قبول کیجئے گا، ماتھے پہ سلام ہاتھ رکھ کے سلام کر رہا۔ اسے سنی بھائی نے نعت لکھی، زمین میلی نہیں ہوتی، ناپ آہستہ بولو، پسینہ گرنے کا حکم صرف ہمیں ہے۔ ابھی آپ نے مولا کلنگر تناول کیا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا، کیونکہ حضور کا میں زیادہ نام نہیں لیتا ادب کے تحت، زمین میلی نہیں ہوتی، پیر سے شاہ جی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ فیصلہ کرو، ساتھ دو گے؟ مولا تمہیں سلامت ہے۔ مجھے آدم کی نبوت کی قسم، نوح کی نجابت کی قسم، ابراہیم کی خلت کی قسم، اسماعیل کی ذباحت کی قسم، موسیٰ کی کلیمائی کی قسم، عیسیٰ کی روحانیت کی قسم، حسن یوسف کی قسم، صبر ایوب کی قسم، کمال یعقوب کی قسم، تقوی زکریا کی قسم، 1,24,000 نبیوں کی قسم، ولیوں کی قسم، جبریل کی قسم، میکائیل کی قسم، اسرافیل کی قسم، اسرائیل کی قسم، لاؤ کی قسم، قلم کی قسم، عرشوں کی قسم، فرشوں کی قسم، چرند کی قسم، پرند کی قسم، ہواؤں کی قسم، خلاؤں کی قسم، تورات کی قسم، زبور کی قسم۔ آپ نہ بولے، تورات کی قسم، زبور کی قسم، انجیل کی قسم، قرآن کی قسم، نہج البلاغہ کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، نبی کے ختم نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، حسن کے حسن کی، حسین کی شہادت کی، سجاد کی عبادت کی، 12 کی 14 کی قسم ہے، کلندروں کی، ولیوں کی، غوثوں کی۔ جو نہ بول سکا دکھ ہوگا، جو نبی کا سچا غلام ہو اس کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اے امیہ کے ٹکڑے کھا کھا کر علی کے باپ کا حسد کرنے والے تاریخ ابو جہلو، جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے عمران کا ایمان کیسے میلا؟ حیدر 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 نعرہ حیدری۔